اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس آتی ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان اس کسی نعمت کو، کسی راحت کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، انسان کی محنت سے نہیں ملتا۔ محنت جتنی بھی انسان کر لے ملتا اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس بات کو یاد رکھو، وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، پھر بھی تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ ہی کو بلاتے ہو، اسی سے فریاد کرتے ہو۔ یہ انسانی طبیعت ہے، یعنی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی یکدم کسی مصیبت میں پھنس جائے تو ان کے منہ سے بھی اللہ ہی نکلتا ہے کہ یا اللہ اب تو ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، کیونکہ انسان، اللہ کا ہونا انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر کے بھیجا ہے کہ ایک اللہ ہی اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ اس لیے انسان ہر مشکل وقت میں چاہتے یا نہ چاہتے ہو بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ثم اذا کشف الضر، کہ جب پھر تکلیف تم سے دور ہو جاتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ نے تکلیف ہٹا دی لیکن وہ پھر شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے علاوہ تکلیف کو دور کر سکتا ہے یا مصیبت سے بچا سکتا ہے یا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں، صرف تنہا اللہ ہی دے سکتا ہے، وہی عطا کر سکتا ہے، وہی مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا بما آتیناہم، اس لیے شرک کرتے ہیں تاکہ اللہ کی ناشکری کریں۔ یعنی شرک بھی اصل میں اللہ کی ناشکری ہے اور ناشکری بھی اصل میں شرک ہے۔ ان دونوں چیزوں پہ غور کریں، ناشکری بھی اصل میں شرک ہے اور شرک بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ فرمایا اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی ناشکری کریں۔ فتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں چلو ہنس کھیل لو، دو چار دن انجوائے کر لو، عیش اڑا لو، فسوف تعلمون، اور تم ان قریب جو ہے میرے حضور پیش ہو جاؤ گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کرتے تھے، تم اس کو جان لو گے، اور جب جان لو گے تو ظاہر ہے پھر اس کا انجام بھی بھگتو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، فرمایا کہ یہ ایسے انسان، عجیب ایسا انسان ہے کہ یہ ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اپنے مال میں سے یا اپنے رزق میں سے ان کا جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی شریکوں کے لیے، یعنی شریکوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، وہ حصہ جو ہم نے ان کو دیا تھا، وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا تھا اس میں سے بھی غیر اللہ کے لیے حصہ نکال لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ فلاں کی نظر ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں بابے کا حصہ ہے، یہ فلاں مزار کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس آیت سے بڑا واضح ہے، کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ وَيَجْعَلُونَ، بناتے ہیں ایک حصہ ان کا جو جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ کس میں سے نکالتے ہیں؟ رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ تاللہ، اللہ نے قسم کھائی یہاں پہ، اللہ کی قسم،
لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم سے اس کے بارے میں لازمی سوال ہوگا، اور جو تم اللہ پہ افطرا باندھتے تھے، یعنی حصہ سارا دیا اللہ نے اور نکالتے ہو کسی اور کے نام کا، صرف اللہ کے نام کا دیا جا سکتا ہے، کسی اور کے نام کا دینا وہ شرک کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی کوئی چیز نہیں دی جا سکتی، اللہ ہی کا ہے۔ میں تفترون، افطرا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ کسی اور کا کوئی بھی حصہ اس میں موجود ہے، اللہ ہی کے نام کا نکالا جائے گا اور اللہ ہی کا حصہ ہوگا سارا، کیونکہ اللہ نے تم کو دیا ہے، رزقناہم، ہم ہیں جو تمہیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ ہی کا حق بنتا ہے اسی کے نام پر کوئی چیز جو ہے اللہ کے راستے میں دی جائے۔ تاللہ، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے قسم کھائی، تم سے ضرور بضرور اس کے بارے میں سوال ہوگا جو تم یہ غلط بیانی کرتے رہے یا غلط کام کرتے رہے۔ اور ایک اور فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، تو یہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے، یہ مکہ کے مشرکین یہ کرتے تھے، شکر ہے ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے، مکہ کے مشرکین کا یہ طریقہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے ہاں اور بھی بیٹیاں ہیں، یہ تو اللہ کے خواہ اولاد قرار دینا ہی بذات خود ایک شرک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، فرمایا یہ ایسا عجیب، فرمایا اللہ نے رویہ ہے ان کا کہ اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں اور ہمارے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر تو بذات خود ہی اللہ کی اولاد قرار دینا ہی شرک ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر جس چیز کو یہ ناپسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو خود ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اپنے لیے بیٹے۔ سبحانہ، اللہ فرمایا اللہ تو اس سے پاک ہے، وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے قرار دے دیتے ہیں۔ میں ان کا حال یہ ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش ہونی ہے، ظل وجہ، وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غم سے گھٹا جاتا ہے کہ ہیں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، معاف کیجیے گا، ایسا نہیں کہ یہ مشرکین کے ہاں تھی، یہ رویہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے کہ لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس پہ رحم فرمائے۔ فرمایا جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہونے کی، ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ غم سے گھٹا جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء، اور اپنی قوم سے وہ چہرہ چھپاتا پھرتا ہے کہ ہیں لوگ کہ کہیں گے میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، بڑی نعمت ہے اللہ کی عطا ہے۔ ما بشر بھی، جو خوشخبری فرمایا اسے دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، اور وہ سوچتا ہے کہ کیا اس کو میں رکھوں ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو میں مٹی میں دبا دوں۔ عربوں کے ہاں ایک قبیلہ ایسا تھا جو بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا واقعہ بڑا خوبصورت یاد ہے، ساسا بن ناجیہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اونٹ گم ہو گیا، اب یہ اونٹ کو تلاش کرتے 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 کہیں دور چلے گئے، تو وہ دور جا کے کسی اور گاؤں کے اندر ان کا اونٹ ان کو مل گیا۔ اب جب اونٹ اس نے کہا اس مالک سے کہ بھائی یہ اونٹ میرا ہے، مجھ کو واپس کر دو، تو اس نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ، چائے شائے پیو، پانی شانی پیو، میں دیتا ہوں۔ اب وہاں بیٹھے پانی شانی پینے لگے، تو وہ جو گھر تھا اس میں سے درد کی آواز آئی، تو یہ کیا ہے؟ جی میری بیوی ہے، تو بچہ ہونے والا ہے، تو اس کی آواز ہے۔ اس نے کہا اچھا جا کے دیکھو کیا پیدا ہوا، تو اس سے پہلے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ رواج تھا اس زمانے میں، مسئلہ تھا، اس نے بیٹی پیدا ہو دفن کر دوں گا، دفن کر دوں گا، بیٹا پیدا ہو تو رکھ لوں گا۔ تو اس نے حضرت ساسا نے کہا کہ جا کے دیکھو کیا پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا جی بیٹی پیدا ہو۔ اچھا اب کیا کرو گے؟ تو دفن کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے کرو، یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا، میں اس کو رکھوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے اس کے تم بدلے میں کیا دو گے؟ اب وہ سودا کرنے لگا، اس نے کہا یہ اونٹ میں جو لینے آیا یہ دے دو، یہ اونٹ لے دو۔ اس نے کہا نہیں ایک اونٹ پہ تو 2 اونٹ چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو پھر ایسے کرو 2 میں دے دوں گا، لیکن اس کو مارو نہیں، مجھے دے دو۔ تو تم ایسے کرو میرے ساتھ آ جاؤ میرے گاؤں میں، جو چھوڑ آؤ وہاں سے تمہیں دوسرا اونٹ دوں۔ اس نے کہا 2 نہیں 3 لوں گا، وہ لالچی آدمی تھا۔ ان کا اچھا میں 3 دینے کو تیار ہوں۔ تو وہ ان کو ساتھ لے آئے، بیٹی بھی لے آئے، اور 3 اونٹ دے کے
وہ بچی ان سے لے لی۔ اور ہوتے ہوتے پھر کہتے میں نے اس کو پالنا شروع کیا، اپنے گھر میں رکھا، اللہ نے مجھے بڑی برکت دی اس کی برکت سے۔ تو حضور سے حضرت ساسا یہ کہانی حضور کو سناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بچیاں میں نے بچائی ہیں ایسے، اور ہر بچی کے عوض میں 3 اونٹ دیتا رہا۔ تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ظاہر شرک کے اندر تھے، کیا اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا؟ اللہ نے، حضور ہنس پڑے، آپ نے فرمایا کہ اے ساسا اس سے بڑا بدلہ کہ اللہ نے تمہیں ایمان دے دیا، اسی کے بدلے نے تو اللہ نے تمہیں ایمان دے دیا، جنت دے دی، تم سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ تو یہ بچیوں کا یعنی پالنا، بچیوں کا سنبھالنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کیا ہم اس کو رکھیں یا مٹی کے اندر دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، میں کیسی بری بات ہے جو یہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، میں یہ لوگ اصل میں آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مثل السوء، وہ ساری کی ساری بری صفتیں میں ان کے لیے ہیں۔ یہ تو اللہ کے لیے کہتے ہیں، ساری بری صفتیں اصل میں ان کے لیے ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور ساری اعلیٰ کی اعلیٰ اچھی صفتیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے فرمایا اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے یا ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کرتا، ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچتا۔ اللہ اگر پکڑنا شروع کر دے ہر ایک کو اس کے ظلم یا اس کے گناہ کی وجہ سے، تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہ بچتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن فرمایا اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ نے اس کو ایک خاص وقت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر نہیں پکڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ ایک سیکنڈ کی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یعنی 2 وقت ہیں، ایک تو پکڑنے کا وقت اور دوسرا موت کا وقت۔ 2 چیزیں ہیں اللہ کے ہاں۔ بعض لوگوں کی پکڑ اللہ یہاں بھی کر لیتے ہیں، اب وہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ میں جب وہ وقت آ جائے تو پھر اس کے اندر 1 سیکنڈ کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور جب اگر وقت نہ آئے تو پھر موت تو بہرحال آنی ہے، اور موت کے اندر بھی ایک سیکنڈ کی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور موت کے بعد تو بہرحال لازمی ہی پکڑا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔